بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی خبر آپ کو دینے جا رہے ہیں کہ چائنا نے امریکہ کو ایک بڑی ہی زوردار ٹکر دی ہے، اہم محاذ سے امریکہ کی چھٹی کروا دی ہے۔ اس کی تازہ ترین اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جبکہ ناظرین کراچی پورٹ جو ہے وہاں پہ ایک دھماکہ ہوا ہے۔ بھارتی میڈیا کے اوپر کیا جو ہے وہ ایگزیجریشن کر کے خبر دی جا رہی ہے، کس طرح سے اس کو مینپولیٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ حقائق کیا ہیں، یہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ جبکہ ایک اور بہت بڑی خوشخبری ہے ناظرین کہ آذربائیجان نے ناٹو مسلم اتحاد میں شامل ہونے کے لیے رابطہ کر لیا ہے، لیکن اس کے لیے جو آذربائیجان ہے وہ کون سے بڑے اقدام پہلے کرنے جا رہا ہے، اس کی بھی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت صورتحال جو ہے وہ بڑی تیزی سے بدل رہی ہے۔ چائنا ہر میدان میں امریکہ کو ٹکر دے رہا ہے اور ایسی ٹکر دے رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ شاید اگلے 10 سال تک دنیا کے نقشے کے اوپر ایک ایٹمی طاقت کے طور پہ موجود رہے گا، کیونکہ بہرحال چائنا نے جو تیاری کر رکھی ہے وہ تیاری ایسی نہیں کہ فوری طور پہ راتوں رات امریکہ جو ہے وہ سپر پاور کی سیٹ سے ہٹ جائے گا، لیکن ابھی اگر دیکھا جائے تو اکنامکلی یا پھر جو ایک جو اکانومی ہے اس میں اس نے اس کو بہت بڑی ٹکر دے دی ہے۔ لیکن اب جو خبر ہمارے پاس آ رہی ہے ناظرین، امریکہ کی جو اجارہ داری ہے دنیا کے سیٹلائٹ انٹرنیٹ کے اوپر وہ اس وقت قائم ہے۔ سٹار لنک ناظرین اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر بہت غیر معمولی جو ہے وہ صلاحیتوں کا حامل ہے۔ جہاں پہ دل کرتا ہے تو ایلان مسک کی جانب سے وہاں پہ انٹرنیٹ مہیا کر دیا جاتا ہے۔ حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا جس طرح سے ایران کے اندر صورتحال بنی اور ایران میں انہوں نے خفیہ طور پہ پہلے سے ہی ڈیوائسز جو ہیں بھجوا دی تھی اور بعد میں سٹار لنک جو ہے اس کو ایکٹیو کیا گیا، لیکن وہاں پر بھی چائنا کی ٹیکنالوجی نے ایک بڑا چمتکار دکھایا اور ناظرین بالآخر پورا زور لگانے کے باوجود جو امریکہ ہے وہاں پہ انٹرنیٹ بحال نہیں کر سکا۔ چائنا ایران کے اندر انٹرنیٹ چل رہا تھا لیکن وہ ان کا اپنا انٹرنیٹ تھا، وہ کسی اور کا نہیں تھا۔ تو اب ناظرین ایران جو ہے وہ بھی استفادہ کر رہے جو چائنیز ٹیکنالوجی ہے ان سے۔ اب جو بڑی خبر ہمارے پاس آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسپیس ایکس یعنی کہ جو سٹار لنک ہے اس کو ٹکر دینے کے لیے چائنا نے بہت بڑی کارروائی انجام دے دی ہے۔ چائنا ناظرین اس وقت جو زمین کے مدار کے اندر بھیجنے جا رہا ہے 2 لاکھ سیٹلائٹ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت جو سٹار لنک ہے اس کی تقریباً 7,000 سے لے کر 8,000 جو سیٹلائٹس ہیں وہ موجود ہیں، اور اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ہی دفعہ میں جب چائنا کی جانب سے 2 لاکھ سیٹلائٹس جو ہیں وہ لانچ کیے جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا۔ اب پوری دنیا کو یہ انٹرنیٹ بالکل کوڑیوں کے بھاؤ فراہم کیا جائے گا چائنا کی جانب سے سیٹلائٹ انٹرنیٹ۔ اور اب جو باقاعدہ طور پہ اقوام متحدہ کی جو اس حوالے سے کونسل ہے جو انٹرنیٹ کے حوالے سے جو ریڈیو فریکوینسی وہ الاٹ کرتی ہے، ان کو باقاعدہ طور پہ چائنا نے اپلیکیشن دے دی اور اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سیٹلائٹ جو ہے وہ چائنا لانچ کرنے جا رہا ہے، اور یہ ناظرین بہت دور نہیں ہے، عنقریب 2 لاکھ سیٹلائٹس جو ہیں وہ موجود ہوں گی اور امریکہ اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ البتہ جو سٹار لنک ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم ہر مہینے اس کی تعداد میں اضافہ کرتے جائیں گے، تو جتنا بھی اضافہ کریں 7,000 سیٹلائٹس 8,000 سیٹلائٹس جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں، تو ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ 40,000 تک ہے کہ 40,000 تک جو ہے وہ ہم ان سیٹلائٹس کو کریں گے۔ لیکن اگر 2 لاکھ سیٹلائٹ لانچ ہوئے تو آپ اندازہ لگائیں کہ امریکہ اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ تو یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز آ رہی ہے۔ اس کے بعد جو اور بڑی خبر ہے وہ ہے ناظرین پاکستان اور آذربائیجان کے حوالے سے۔ ناظرین اس وقت پاکستان سے باہر پاکستان کا فوجی اڈہ جو موجود ہے باہر کی دنیا میں وہ آذربائیجان کے اندر ہے، ایئر بیس پاکستان کا، اور آذربائیجان کے ساتھ پاکستان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آذربائیجان جو ہے وہ پاکستان کا اور ترکی کا بڑا قریبی دوست بھی ہے، الائے بھی ہے، اور اب جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اور اس کے بعد اس میں
جو دیگر ممالک شامل ہونے جا رہے ہیں جس میں ترکی بھی ہے، اس دفاعی معاہدے کا حصہ بننے کے لیے باقاعدہ طور پہ آذربائیجان نے رابطہ کیا ہے۔ لیکن ناظرین، آذربائیجان اس سے پہلے کچھ 2-3 بڑے سٹیپس جو ہیں وہ کرے گا۔ ایک تو اسے چونکہ آذربائیجان کے اندر اسرائیل کی ایک ایئر بیس بھی موجود ہے اور آذربائیجان نے اسرائیل کو باقاعدہ طور پہ تسلیم بھی کر رکھا ہے۔ اگر وہ اس معاہدے کے اندر شامل ہوتا ہے تو اسے یہ دو جو بڑی چیزیں ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا، جس کے بعد ڈیفینیٹلی اس کو جو اسرائیل ہے یا امریکہ ہے وہ تو تسلیم نہیں کریں گے کہ یہ اہم ترین ملک اور اہم اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے وہاں پہ ان کا ایک اڈا ختم ہو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ناظرین ہونے جا رہی ہیں اور باقاعدہ طور پہ بتایا گیا جی اب رابطہ پاکستان سے کیا گیا ہے کہ ہم بھی اس سیکیورٹی معاہدے کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ ناظرین آپ دیکھیے گا انشاءاللہ ایک نہیں بلکہ متعدد ممالک اب ایک کے بعد ایک آتے جائیں گے، کیونکہ انسیکیورٹی پوری ورلڈ کے اندر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ کسی وقت بھی کوئی طاقتور آپ کو لتاڑ کے چلا جائے گا اور آپ کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اب اسی لیے یہ جھنڈ کی شکل میں رہنا وہ سب کی فیور میں ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے ناظرین، کراچی پورٹ کے اوپر ایک کنٹینر کے اندر آگ لگی، آگ اور دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے اور بھارتی میڈیا کے اوپر کہا گیا کہ جی بم دھماکہ ہو گیا ہے اور کراچی پورٹ کو جو ہے وہ اڑا دیا گیا ہے، یہ کر دیا گیا، وہ کر دیا گیا۔ ایکچولی ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ الیکٹرانکس کا سامان اور بیٹریز جو ہیں وہ ایک کنٹینر کے اندر موجود تھیں اور وہاں پر یہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی اور وہاں پہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، کوئی دھماکہ نہیں ہوا، شارٹ سرکٹنگ سے آگ لگی تھی۔ اور اس کے بعد بھارتی میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے بہت زیادہ، وہ جی پاکستانی جو پورٹ ہے وہاں پہ جو کنٹینر ہے اس کے اندر دھماکہ خیز مواد پاکستان نے رکھا ہوا تھا، پاکستان اس کو جو ہے وہ کہیں بھجوانا چاہ رہا تھا تو وہاں سے وہ پھٹ گیا۔ تو اس طرح کی سٹوری جو ہے وہ ان کی جانب سے انڈین میڈیا کی جانب سے مرچ مسالہ لگا کے وہ بلڈ کی گئی ہے، جو کہ جھوٹ پر مبنی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو ہمارے سورسز ہیں ان سے ہم نے پتا کیا کہ وہاں پہ شارٹ سرکٹنگ سے یہ آگ لگی تھی، کیونکہ وہاں پہ یہ الیکٹرانکس اور بیٹریز جو ہیں وہ اس کے کنٹینر کے اندر موجود تھیں۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کا ستارہ عروج کی جانب بڑھ رہا ہے الحمدللہ۔ آج ناظرین جو پاکستانی مندوب ہیں انہوں نے اقوام متحدہ کے اندر کھڑے ہو کے اپنا واضح طور پر اصولی موقف وہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ایران کی داخلی خود مختاری، ایران کے جو کلچرل اور جو ان کی لیڈرشپ ہے، جو ان کے کام ہیں ایران کے، جو ان کے ایک آزاد اور خود مختار ملک کے حوالے سے ان کے تحفظات ہیں، اس کی ہم بھرپور حمایت کرتے ہیں اور کسی بھی ملک کی ایران کے اوپر جو جارحانہ کاروائیاں ہیں اس کو کنڈیم کیا پاکستان نے۔ اور ناظرین یہی وہ پاکستان کی ادائیں ہیں جس پہ تشکر پاکستان کے نعرے لگتے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ پاکستان کو شکریہ ادا کیا گیا اور اب اس اہم ترین معاہدے کا حصہ بننے کی بھی بات ایران کی جانب سے کی جا رہی ہے کہ ہمیں اس کا حصہ بنایا جائے۔ تو یہ ناظرین بہت غیر معمولی صورتحال چل رہی ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ مبارک۔